إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے قابل قدر معزز سامعین اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک صورت مبارکہ پیش کی ہے، اور آج اسی آیت کی مضمون کے متعلق چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح نفع بخش باتیں بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعۃ المبارک میں یہ گزارش کی تھی کہ انسان کے کامیابی، انسان کی کامرانی، نقصان اور خسارے سے بچنے کا سب سے بڑا اور سب سے اہم واحد ذریعہ ایمان ہے. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ خسارے سے بچ گیا جو ایمان لے آیا. تو خسارہ اور نقصان، ناکامی، اللہ کی غضب، اللہ کی ناراضگی اور جہنم سے بچنے کا واحد اور سب سے بڑا ذریعہ ہے ایمان قبول کرنا. جو ایمان لاتا ہے صاحب ایمان، پھر وہ دنیا میں بھی خسارے اور نقصان سے بچ جاتا ہے اور آخرت میں بھی خسارے اور نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو ایمان کو قبول کرنا اور پھر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا، اور اگر انسان صاحب ایمان ہے اور اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے اسے مسلمان اور مومن خاندان میں پیدا کیا ہے، تو پھر ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ایمان کی حفاظت کریں. پوری زندگی کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا نظریہ نہ اپنائے جو ہمارے ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہو. تو ایمان کی حفاظت یہ ہماری سب سے بڑا ہمارا مشن، ہمارا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے. لیکن اس مشن کی حفاظت کے لیے اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہمیں چاہیے اور ہماری ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان کو پہلے جانیں اور سمجھیں کہ ایمان ہے کیا چیز. یہی ہونا چاہیے نا. سب سے پہلے ہمیں معلوم ہو کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے، جسے ہم عقائد کہتے ہیں. کون کون سا عقیدہ اور کون کون سا نظریہ ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور کون کون سا نظریہ اور عقیدہ دنیا میں ایسا ہے جو ہمارے ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے. جب تک ہم جانیں گے ہی نہیں تو حفاظت تو پھر مشکل کام ہے. پہلے معلومات، انسان کے پاس علم ہونا چاہیے کہ ایمان کہتے کسے ہیں. ایمان کی تعریف اللہ رب العزت نے اور اس کے تقاضوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار بیان فرمایا ہے. کوئی ایسا ایمان کا جز نہیں ہے یا ایمان کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت مطہرہ میں، احادیث مبارکہ میں اس کی تشریح اور اس کی تعریف نہ کی ہو. اور ایمان کی بنیاد، سب سے بڑی ایمان کی تعریف
یہ سورہ اخلاص ہے، جس کا نام ہی سورہ اخلاص ہے۔ اخلاص یعنی کامل کرنا، یہ ایمان کو کامل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اس کا مضمون اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص ثلث قرآن ہے، قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ اگر ایک شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ لے تو پورے قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ آپ اس بات کو مان لیں اور تسلیم کر لیں کہ کوئی ہے جو اس ساری کائنات کا مالک ہے۔ بنیاد آغاز یہاں سے ہے۔ بادشاہ نے کہہ دیا جی کون میری تعریف کرے گا؟ بڑے بڑے ادیب آئے، بڑے بڑے شعراء آئے، تعریفیں شروع ہو گئی، یہ وہ دیوان بننے لگ گئے۔ ایک شخص ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا کہ تب میں نے اس پہ تعریف کی ہے بادشاہ کی، میں نے تعریف کی ہے بادشاہ کی۔ کہاں وہ کتابیں تھی اتنی موٹی موٹی، اور کہاں یہ بیچارہ اتنا سا کاغذ لایا۔ کہتا جی میں نے تعریف کی ہے بادشاہ کی۔ سب لوگوں نے مذاق اڑایا، اس کے پاس 600 صفحے، اس کے پاس 900 صفحے، اس نے 1200 صفحے میں یہ مقابلے میں آیا ہے، اس کی حالت دیکھو۔ لیکن جیت وہی گیا، وہ ایک آدھے ٹکڑے والا۔ بادشاہ کو اس کی تعریف پسند آئی۔ تعریف کیا کی تھی اس نے کہا تھا کہ ہمارا بادشاہ ایک ایسا بادشاہ ہے جس کی حمد اور ثنا جتنی بھی کی جائے وہ اس کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتی، علاوہ یہ کہ بادشاہ خود اپنی تعریف کر دے۔ اب دنیا کے بادشاہ نے کہا بھائی اس سے اچھی میری تعریف کسی نے نہیں کی، اس کو انعام ملنا چاہیے۔ تو پھر وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب دنیا کے بادشاہ کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا پھر وہ تو مالک الملک، ساری بادشاہتیں اس کی ہیں، اس کی تعریف کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کرے۔ اللہ نے خود اپنی تعریف کی ہے، اور اس تعریف کا آغاز قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یکتا، بس ایک ہی ہے، ایک، احد، یکتا ہے۔ ایسا رب ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا وہی ہوگا بس۔ هو الاول والآخر، قرآن میں اللہ فرماتے هو الاول، وہی ہے سب سے پہلا، والآخر، اور وہی ہے سب سے آخر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعریف کو یوں بیان فرمایا اللہم انت الاول لیس قبلک شیء، اے اللہ تو پہلا ہے، تو ازلی ہے، لیس قبلک شیء، تو اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں، وانت الآخر لیس بعدک شیء، تو ہی آخر ہے، تیرے سے بعد کچھ بھی نہیں۔ کائنات کا آغاز بھی تیری ذات سے، اور کائنات کا اختتام بھی تیری ذات پر، تیرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ کائنات میں ہے فان، سب ختم ہو جانے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وہ ایک تیرے رب کی ذات ہے جو باقی رہے گی۔ تو یہی ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، الحمدللہ یہی ہے نا کہ اللہ کائنات کا مالک ہے، اور وہ ایسا مالک جس سے پہلے کچھ نہ تھا، ساری چیزوں کو وجود اسی نے بخشا، اور جس کے بعد کچھ نہ ہوگا، جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی وہ رب باقی رہنے والا ہے۔ اللہ ہی نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے۔
کائنات کا سب سے بڑا حصہ بھی اسی نے پیدا کیا، اور کائنات کا سب سے چھوٹا ذرہ بھی اسی نے پیدا کیا۔ اس کی تخلیق میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی سب چیزوں کا خالق ہے، اللہ سب چیزوں کا خالق ہے، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ زمین ہو۔ اللہ الذی خلق السماوات، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمینوں کو پیدا کیا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سورج، چاند، ستارے پیدا کیے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے مکھی اور مچھر کے پر پیدا کیے۔ پوری کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا، کائنات کا ایک ذرے کے برابر بھی حصہ اس کی تخلیق میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہی یکتا ہے، احد، سب کچھ اسی کا، سب کچھ اسی کا۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ معاف فرمائے کسی نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی، پھر ان چیزوں نے یہ پیدا کیا، یہ شرک ہو گیا۔ نہیں، کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کا ہر حصہ، کائنات کی ہر مخلوق پیدا کرنے والی ذات اسی کی ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی نے کل شیء، ہر چیز کو وجود بخشا ہے، اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ کہہ سکے کہ فلاں چیز میری پیدا کردہ ہے، کسی نے کچھ پیدا نہیں کیا، سب کچھ پیدا کرنے والی ذات اس رب کی ہے۔ جس کے اندر روح ہے، وہ روح دینے والی ذات اس رب کی ہے، چاہے وہ مکھی ہو، مچھر ہو، یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو، یا دنیا کی بڑی سے بڑی چیز حتیٰ کہ انسان ہو، ساری اسی کی مخلوقات ہیں۔ اور پھر ہمارے عقیدے کا حصہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بس اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، اس نے پیدا کیا پھر ساری طاقتیں اس مخلوق میں آ گئی، اب وہ مخلوق خود کفیل ہے۔ نہیں، الحمدللہ رب العالمین، کائنات کی تربیت اور کائنات کو بڑھانے والی ذات بھی اسی کی ہے، وجود بھی وہی دیتا ہے، اور پھر اس کو دوام بھی وہی بخشتا ہے، بڑا بھی وہی کرتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اور بڑا کر سکتا تو پھر ہمارے درمیان یہ فرق نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی مولوی صاحب مجھے تو میری والدہ نے بڑا کیا ہے، اللہ معاف فرمائے، ایسے کوئی بولے گا تو نہیں، مجھے تو میری والدہ اور والد نے بڑا کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پہلا دودھ کا وہ قطرہ کس نے پیدا کیا؟ بلکہ چھوڑ اس دودھ کے قطرے کو، وہ قطرہ جس سے تو پیدا ہوا، وہ نطفہ، وہ جو آپ کے والد کے جسم سے قطرہ نکلا اور آپ کی والدہ کے رحم میں گیا، وہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ ورنہ تو کتنے لوگ ہیں بیچارے بے اولاد، نہیں ہوتی اولاد، اور اولاد ہو بھی جائے تو صحت اور عافیت اور بیماری کے فیصلے پھر اسی کے، کوئی نہیں کر سکتا فیصلے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، ساری کائنات کی تربیت، ساری کائنات کی پرورش، یہ نہیں ہے کہ صرف پیدا کر کے چھوڑ دیا، نہیں، وہ اللہ پیدا بھی کرتے ہیں اور پیدا کرنے کے بعد پھر پرورش بھی وہی کرتے ہیں۔ آج تک کائنات میں جس جاندار کی پرورش ہوئی، جس کو دوام ملا، جو زندہ رہا اسی اللہ کے فیصلے سے زندہ رہا، اور جو مرا وہ بھی اللہ کے فیصلے سے، یہ میرے اور آپ کے فیصلے سے، نعوذ باللہ۔ اللہ تخلیق بھی اسی کی، رب بھی وہی، پرورش کرنے والا بھی وہی، اور کائنات کا حسن انتظام کرنے والا بھی وہی۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک، بلکہ زمین کے انتہا تک
سارے انتظامات بھی اسی رب کے، جی سارے فیصلے بھی اسی کے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہی اللہ ہے جس نے ہر چیز کی تدبیر کر رکھی ہے، ہر چیز میں انتظام پیدا کر رکھا ہے، اور اتنا حسن انتظام کہ کائنات میں کوئی شخص ایسا انتظام نہیں کر سکتا۔ صحرا کو دیکھ لیجئے، صحرا کی ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ پہاڑوں کو دیکھ لیجئے، پہاڑ کہاں کیسے رکھے، وہ حسن انتظام اسی رب کا ہے۔ بے ڈھنگا پن کہیں نظر نہیں آتا، نعوذ باللہ کہیں نظر آتا ہے؟ ایک چھوٹا سا درخت نظر آتا ہے تو اس میں بھی حسن انتظام ہے، اس میں بھی حسن انتظام ہے۔ آپ کی آنکھیں دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ تیری عظمت کو سلام، کہ یہ رعنائی اور یہ خوبصورتی کسی کے بس میں ہی نہیں تھی۔ ایسے ایسے دنیا کے مناظر، ایسے ایسے دنیا کے مناظر ہیں کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ آپ کراچی سے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہو کہ جی کیا دیکھنے جا رہے ہو؟ قدرتی مناظر، جنگل دیکھنے جا رہا ہوں، پہاڑ دیکھنے جا رہا ہوں، صحرا دیکھنے جا رہا ہوں، سمندر دیکھنے جا رہا ہوں۔ یہ کس نے بنائے؟ کس نے یہ انتظام کیا ہے کہ سمندر کی ایک حد ہے، اس حد پہ آ کے رک جاتا ہے، اس حد سے آگے نہیں بڑھتا؟ کس نے یہ فیصلہ کیا کہ سورج کی ایک حد ہے، اس حد پہ آ کر غروب ہو جاتا ہے؟ کس نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند کو کب نکلنا ہے اور کب ڈوب جانا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسی غالب ذات ہے کہ کائنات کی کوئی مخلوق اس کے حکم سے باہر نہیں نکل سکتی، حتیٰ کہ انسان جسے اللہ نے سب کچھ دیا، فرمایا اے انسان تو بھی میری تدبیر میں ہے، تو بھی میرے فیصلوں میں ہے، تو بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ فرمایا انسان اگر نکل سکتا ہے ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، فرمایا انسان اگر تو نکلنا چاہتا ہے کائنات سے باہر نکل کے دکھا۔ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اسی کی مدد سے اگر نکلا تو نکلا ورنہ نہیں نکل سکتا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ خالق بھی ہے، وہ اللہ رب بھی ہے، اور وہ اللہ ہی کا حکم اور تدبیر چلتی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو اپنے ہاتھوں میں مسخر کر رکھا ہے۔ فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، سورج کے لیے یہ طاقت ہی نہیں ہے وہ چاند کے قریب پہنچ جائے، دونوں ایک ساتھ نکل آئیں۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج چاند تک پہنچ جائے، ولا الليل سابق النهار، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا رات دن سے پہلے پیدا ہو جائے۔ اللہ نے ہر چیز کا حسن رکھا ہے، ہر چیز کا فیصلہ اللہ کا ہے۔ تو جب اتنا عظیم ہمارا رب ہے، تو جب اللہ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا تو پہلا پیغام اللہ نے یہی دیا کہ انسان جب تو یہ مان گیا کہ کائنات کا کوئی خالق ہے تو اب تو یہ بھی تسلیم کر لے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ وہ پیغام ہے جو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ بڑے بڑے دنیا کے مشرک بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکے کہ تخلیق میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، فرمایا اے پیارے محبوب جب آپ ان مشرکین سے، اللہ کو نہ ماننے والوں سے بھی آپ کہیں گے من خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے، وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کس کے تابع ہیں، کون ہے جنہوں نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ، یہ بھی کہیں گے کیا؟ اللہ۔ اور یہی پیغام ہے جو انبیاء لے کر آئے قوم سمود کی طرف۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مسلمان وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ہم نے اپنے نبی ان کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا۔ پیغام کیا ہے؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، آ کر کیا کہنے لگے
اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے اپنے نبی کو بھیجا، پیغام کیا ہے؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، اگر تم اللہ کے علاوہ کسی کو رب مانتے ہو تو اللہ پر بہتان باندھتے ہو، اور جو اللہ پر بہتان باندھے پھر اس کے لیے عذاب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، فرمایا ہم نے اپنے نبی نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ قَالَ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، آ کر کہنے لگے میں تمہارے پاس واضح دلانے والا، اللہ کا رہنما، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، میں تمہیں واضح طور پر ڈراتا ہوں۔ کس بات سے ڈرا رہے ہیں؟ فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی تو کل دردناک عذاب سے میں تمہارے اوپر خوف رکھتا ہوں۔ تو ایک ہی پیغام، جب آپ نے یہ مان لیا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے تو اللہ فرماتے پھر یہ ساری تخلیق میری ہے، انسان سارے فیصلے میرے ہیں، سارا انتظام میرا ہے، یہ ساری کائنات تیرے وجود سمیت میری ہے۔ جب اللہ کی ہے تو پھر آپ کو اور مجھے یہ بھی اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ یہ ہے معنی اللہ احد، اللہ احد ہے، یکتا ہے، کوئی نہیں، عبادت میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہو جائے ممکن ہی نہیں ہے، تخلیق میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہو جائے ممکن ہی نہیں ہے، کائنات کی تربیت میں، کائنات کو بڑھانے میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہو جائے ممکن ہی نہیں ہے، کائنات کی تدبیر میں کوئی اس کے ساتھ آ جائے فرمایا ممکن ہی نہیں ہے۔ اے انسان، تو نہیں دیکھتا کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ انسان اللہ نے ایک تدبیر کے ساتھ پیدا کیے ہیں۔ ایک قوم ختم ہوتی ہے، دوسری قوم اللہ پیدا کر دیتے ہیں، ایک دن ختم ہوتا ہے، دوسرا دن طلوع ہو جاتا ہے۔ یہ سارے فیصلے بتاتے ہیں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا معبود ہوتا بالفرض والمحال لفسدتا، فرمایا پھر یہ نظام صحیح نہیں چل سکتا۔ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی رب ہوتا تو فرمایا پھر تو یہ کائنات کا نظام دھرم برم ہو کر رہ جاتا۔ بھئی کیسے چلے؟ ایک الہ کہے نہیں جی میرا پسندیدہ بندہ تو یہ ہے بالفرض نعوذ باللہ، دوسرا الہ کہے میرا پسندیدہ بندہ تو یہ ہے، پہلے تو یہی لڑائی ہو جائے گی۔ وہ کہے گا جی اس سے نبی ہونا چاہیے، وہ کہے گا جی اسے نبی ہونا چاہیے، بات ہی ختم ہوئی۔ یہی ہے بھئی، دنیا میں اللہ نے نبی بھیجنا ہے، رسول بھیجنا ہے، اگر دو اللہ ہوتے کیا ہوتا؟ ایک نبی آ کر کہتا میں فلاں کا نبی ہوں، دوسرا نبی آ کر کہتا نہیں میں فلاں کا نبی ہوں۔ ایسا ہوا کبھی؟ نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ کبھی ایسا ہوتا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ ایک اللہ چاہتے کہ جی سورج کو 16 گھنٹے نکلنا چاہیے، دوسرا اللہ کہتا کہ نہیں جی سورج تو 12 گھنٹے ہونا چاہیے۔ دو سورج آ جاتے، ایک 12 گھنٹے میں ڈوب رہا ہے، دوسرا 16 گھنٹے تک کھڑا ہوا ہے۔ بھائی میں فلاں کا سورج ہوں، میں فلاں کا سورج ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان، حضرت آدم سے لے کر تیرے تک ساری انسانی تاریخ کو پڑھ لے، کیا کبھی دو سورج آئے؟ کیا کبھی دو چاند ہوئے؟ کیا کبھی ایک ہی جگہ پر صحرا اور اسی جگہ پر سبزہ آ گیا؟ فرمایا نہیں ہوا۔ سورج بھی حضرت آدم سے لے کر آج تک ایک ہے، چاند بھی حضرت آدم سے لے کر آج تک ایک ہے، اور حسن انتظام بھی وہی ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔
اگر ہوتا تو کبھی تو ایسا ہوتا کہ ان دونوں معبودوں میں پھر ان میں سے بھی تو ایک کو سپریم ہونا چاہیے نا، دونوں کو برابر تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی بڑا نہیں ہوتا تو پھر کائنات چل نہیں سکتی۔ اور یہی ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہی ہے نا، اللہ احد، اللہ صرف ایک، کائنات کا کوئی انسان، کائنات کی کوئی مخلوق، کائنات کی کوئی چیز لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کا کوئی نہیں ہے۔ جسے جو ملا اسی کے در سے ملا۔ اگر کوئی نبی بنایا گیا تو نبی بھی اس نے بنایا، اگر کسی نے ایمان قبول کیا تو ایمان قبول کرنے کی طاقت بھی اسی نے دی، اور اگر کوئی اسلام سے محروم رہ گیا تو یہ فیصلہ بھی اسی کا تھا۔ اگر کسی کو ایمان نہیں ملا، آپ حیران ہوتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں، اتنا عقل مند، اتنا بڑا بادشاہ، لیکن ایمان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر عقل کے ذریعے سے ایمان کے فیصلے ہوتے، اگر بادشاہت کے ذریعے سے ایمان کے فیصلے ہوتے تو پھر سارے عقل مندوں کو مومن ہونا چاہیے تھا، سارے بادشاہوں کو صاحب ایمان ہونا چاہیے تھا، سارے ہنر والوں کو دوسروں سے آگے ہونا چاہیے تھا۔ کائنات میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ بڑے بڑے صاحب عقل اللہ کے نافرمان ہو کر گزرے۔ کیوں؟ کہ اللہ فرماتے ہیں ایمان دینا اور نہ دینا یہ خالص میرا فیصلہ ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنے والد کے لیے پریشان ہے یا نہیں ہے؟ اپنے والد کو کہہ رہے ہیں بھئی میں تیرے لیے دعا کروں گا، نہیں قبول ہوئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے کہہ رہے ہیں، نہیں قبول ہوئی۔ کیوں؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ فرماتے پیارے محبوب آپ نبی ہیں، رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الاولین ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن یہ فیصلہ تو میرا ہے۔ انک لا تہدی من احببت، جسے چاہیں آپ ایمان والا بنا دیں، یہ فیصلہ آپ کا نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ چچا ایمان قبول نہیں کرتا، اور وہ شخص جس نے آپ کے محبوب چچا کو قتل کیا، ان کا ناک کاٹا، ان کا کان کاٹے، ان کا کلیجہ نکالا، وہ شخص صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ فیصلے کس کے؟ اس اللہ کے۔ فیصلے کس کے؟ اس اللہ کے ہیں۔ کہ وہ شخص جو حضرت حمزہ سید الشہداء کا ناک کاٹ رہا ہے، کان کاٹ رہا ہے، جگر نکال رہا ہے، وہ تو صاحب ایمان ہو گیا، اور آپ کے چچا ابو طالب صاحب ایمان نہیں ہو سکے۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کو بتاتا ہے کہ فیصلوں میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، فیصلے اسی رب کے، چاہے آپ اچھے ہیں، چاہے آپ برے ہیں، چاہے آپ کتنے طاقتور کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کے سامنے آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے فیصلے اللہ ہی کے فیصلے ہیں، اور یہی میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ اللہ اسی پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔